اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی افضل الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین معجل فرجهم۔ تو ہماری گفتگو اور ہمارا درس نبوت کے بارے میں چل رہا ہے۔ ہم نے اس سے پہلے والے دروس میں نبی کے وجود کے بارے میں گفتگو کی کہ کیا نبی کا وجود ضروری ہے، نبی کون ہوتا ہے، کیا اس کا وجود ضروری ہے، نبی کسے کہا جاتا ہے، کیا اس کا ہونا ضروری ہے، اور ضروری ہے تو کیوں، یہ سب باتیں ہم نے کی۔ اس کے بعد کیسے پہچانے نبی کو کہ نبی یہ انسان جو اپنی نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے یہ کیسے پہچانے کہ یہ نبی ہے اور یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ نے اسے بھیجا ہے۔ تو اس میں بتایا تھا ایک طریقہ معجزہ تھا کہ معجزے کے ذریعے سے بھی ہم نبی کو پہچان سکتے ہیں، اور معجزے کے ذیل میں بھی ہم نے بہت ساری گفتگو کی ہے قدر امکان سمجھنے سمجھانے کی کہ معجزہ کسے کہتے ہیں، معجزہ کیا ہوتا ہے، کیا نبی کے لیے معجزہ دکھانا ضروری ہے، یا اگر دکھانا ضروری ہے تو کیا ہر دفعہ یا جب بھی لوگ کہیں فوراً دکھانا واجب ہے، صحیح ہے، یا کچھ معجزے پیش کر دیے بس کافی ہیں۔ یہ سب باتیں ہم پڑھ چکے ہیں اور یہ باتیں ہماری گزر چکی ہیں۔ آج ہم پڑھ رہے ہیں نبی کی پہچان کا دوسرا طریقہ، اور ان معجزات میں آپ نے یہ پڑھا کہ بہت سارے نبیوں کے معجزے آپ نے سنے، دیکھے، کتابوں میں پڑھے، جن میں سے مثلا جناب عیسیٰ کا معجزہ، جناب موسیٰ کا معجزہ، جناب صالح علیہ السلام، ان سب کے معجزے یعنی تمام انبیاء علیہ السلام کے معجزے آپ کو کچھ نہ کچھ بتائے گئے، اور پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ، بہت سارے معجزات آپ نے اپنی زندگی میں، یعنی جو آپ کی ظاہری زندگی تھی جب آپ لوگوں کے سامنے موجود تھے تو بہت سارے معجزے آپ کے وجود شریف سے سرزد ہوئے، جن میں سے مثلا سنگریزوں کا آپ کے ہاتھوں کا تسبیح پڑھنا، درختوں کا استقبال کرنا، بغیر پانی ایک کنویں میں لعاب جہن ڈال دیا تو وہ پانی کا اس میں جاری ہو جانا، پانی بھر جانا، اور چاند کے 2 ٹکڑے کرنا، جی، اور بہت سارے معجزات تھے۔ اس کے علاوہ جو اہم اور سب سے زیادہ اور دیر تک باقی رہنے والا اور تا قیامت باقی رہنے والا جو معجزہ تھا وہ بھی ہم نے بیان کیا تھا۔ تو قیامت تک قرآن کریم کو رہنا ہے، کیونکہ یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جو آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی، اور یہ آخری کتاب ہے آسمانی۔ اب نہ کوئی نبی آئے گا، نہ کوئی کتاب آئے گی، نہ کوئی شریعت آئے گی، بلکہ لوگوں کو اسی شریعت اور اسی کتاب پر تا قیامت باقی رہنا ہے، اور انہی نبی کی نبوت پر باقی رہنا ہے آخر تک۔ یہ آخری نبی ہے، لہذا لوگوں کی ہدایت کے لیے یہ قیامت تک مشعل راہ بنی رہے گی۔ تو قرآن کریم نبی پاک کا سب سے بڑا اور آخری معجزہ تھا، اور اس کا معجزہ تھا قرآن کریم۔ تو کیا معجزہ ہے قرآن کریم؟ جی، تو قرآن کریم فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے اس زمانے میں فصاحت و بلاغت عروج پر تھی، تو اللہ عز و جل نے اپنے حبیب کو یہ معجزہ دیا، عطا فرمایا، اور باقاعدہ چیلنج کیا کہ جس میں ہمت ہو، جو کر سکتا ہو وہ اس کا جواب لے آئے، جواب لا سکتا ہو تو اس کا جواب لے آئے، اور ایک نہیں ایک دوسرے کے معین و مددگار بن کے جواب لا سکتے ہوں تو جواب لے آؤ۔ اگر پورے قرآن کا جواب نہیں تو ایک سورے کا جواب لے آؤ، لیکن جواب نہیں بن سکا، جواب نہیں بن سکا۔ قرآن کریم کی جو فصاحت و بلاغت تھی اس کا جواب جو ہے وہ کوئی نہیں لا سکا، اور کوششیں کرنے کے بعد بھی ان کا جواب اور ان کا یعنی اس جیسے کتاب یا اس جیسا سورہ یا اس جیسے حتی کلمات بھی لوگ نہیں لا سکے۔ خیر، ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ، فی امان اللہ، خدا حافظ۔ اجتماع سے محمد وعجل فرجهم۔